اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے، تو میں اس لیے اپنا عنوان یہ منتخب کیا کہ نبی کی مدد کی شریعت کیوں کیا ہے۔ آپ یہ جانیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں امریکہ تو آپ کو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ یہ امریکہ میں پیدا ہوا ہے، بلکہ آپ کے بارے میں کوئی یہی کہے گا کہ امریکہ آ گیا ہے، پہلے کہیں اور تھا اب امریکہ آ گیا ہے، امریکہ میں پیدا نہیں ہوا۔ مصطفیٰ کا نور تو پہلے ہی پیدا ہو چکا ہے۔ مصطفیٰ کے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے پہلے رب کبریا نے کس کو پیدا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ۔ اے میرے جابر سن، اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہلے میرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، پھر اس نور سے سارے عالم کو پیدا کیا۔ پتہ کیا چلا کہ نبی کا جو نور ہے، اس نور کی ولادت اور اس نور کا ظہور دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے، بڑا فرق ہے۔ ظہور ہوا اس کا 12 ربیع النور 571 عیسوی میں، اور اس کی ولادت یعنی اس کی شروعات بہت زمانے پہلے ہو چکی تھی۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیا، ارے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، کیونکہ یہ لفظ خلیل کا اس لیے ذکر کیا۔ یہاں پر عقیدے کی بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے نبی تمام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہے بلا شبہ۔ یہ قرآنی آیات کے نقطۂ نظر سے ہے کہ قرآن نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو ظاہر کی گئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی روکتے ہو۔ تو جو امت تمام امتوں سے افضل ہوگی تو اس کا نبی تمام نبیوں سے افضل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو بلا شبہ آپ یہ بات یاد رکھیں، عقیدے کی میں بات بتا رہا ہوں کہ حضرت خلیل کا نام اعلیٰ حضرت نے کیوں لیا؟ کہ اس طرح اللہ کے نبی تمام نبیوں میں افضل ہے، اللہ کے نبی کے بعد تمام نبیوں میں افضل سب سے زیادہ حضرت خلیل علیہ السلام، اسی لیے آپ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ کا کوئی مکان نہیں، اللہ مکان و مکین سے پاک ہے، مگر اضافت تشریفی کے طور پر خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر بتایا گیا ہے اور کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہوتے کہاں خلیل و بنا، ارے فاؤنڈیشن آف کعبہ کو دیکھ لو، ہوتے کہاں خلیل و بنا، ارے کعبہ و منا لولاک والے صاحبے سب تیرے سبحان اللہ، آپ نہ ہوتے تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ صدقہ ہے محمد کا، یہ آپ کے آنے کی برکت ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے دوسرے لفظ میں یوں فرمایا کہ آپ کا نام یہ ہے کیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ کیوں فضا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو یعنی جان، عالم کے جان کا نام محمد ہے، اللہ عالم کے جان کا نام نور مصطفیٰ ہے، عالم کے جان کا نام ولادت مصطفیٰ ہے، عالم کے جان کا نام ظہور مصطفیٰ ہے، عالم کی آن کا نام ظہور مصطفیٰ ہے۔ اگر یہ ظہور نہ ہوتا تو یہ آن بان، یہ سبز و شادابیہ، یہ مینا و قبلہ، یہ خانہ کعبہ، یہ حضرت خلیل ذبیح اللہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور اب یہ کہنے کو مجبور ہو جائیے کہ عالم کا ذرہ ذرہ بھی نہ ہو۔ اب اعلیٰ حضرت سے میں لے کر چلتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلتا ہوں اور عرض کرتا ہوں حضور آپ نے اپنی کتاب الملفوظ میں نور کی ڈیفینیشن یوں کی ہے، نور کہتے ہیں اس چیز کو کہ جس کے سائے میں کوئی چیز آ جائے، جس کے چھتر پھل میں کوئی آ جائے تو اس کو منور، مجلہ، مصفہ، اس کو بالکل ظاہر باہر کر دے، بالکل اس کو صاف شفاف کر دے۔ آپ یوں فرما دیں کہ نور کی تعریف ہوئی قرآن کی آیات کے مطابق، اللہ بھی نور ہے، اللہ کی نبی بھی نور ہے،
اب یاد رکھیے میں سامنے سے نہیں کر رہا ہوں، پارہ نمبر 17 پڑھ لیں گے. نور علی نور آنے کے لیے کہا گیا ہے. اللہ بھی نور ہے، مصطفیٰ جان رحمت بھی نور ہے، اور آنے والی کتاب بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ بھی نور تو نہیں مگر کتاب مبین ہے، یعنی واضح کتاب ہے. تو اب میں پوچھتا ہوں اللہ کے نبی کے نور میں اور سورت کے نور میں کیا فرق ہے؟ اللہ کے نبی کے نور میں اور چاند کے نور میں فرق کیا ہے؟ قرآن کو پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا، تو نے فرمایا سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، نبی بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے، سب نور میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا سائل سمجھنے کی کوشش کر، سورج نور ہے، امریکہ میں جاتا ہے، امریکہ کو روشن کرتا ہے. ہندوستان اندھیرا ہوتا ہے، ماریشس میں جاتا ہے، ماریشس کو روشن و منور کرتا ہے، ہندوستان اندھیرا ہوتا ہے. آسٹریلیا میں جاتا ہے، اس کو ظاہر و باہر کرتا ہے. ممالک اس وقت کیا ہوتے ہیں؟ اندھیرے ہوتے ہیں. یعنی کل ملا کر آپ کہہ لیں کہ سورج کا نور صبح کے وقت کچھ اور ہوتا ہے، شام میں کچھ اور ہوتا ہے، دوپہر میں کچھ اور ہوتا ہے، کبھی وہ غروب ہوتا ہے، کبھی وہ طلوع ہوتا ہے. امریکہ میں کچھ اور ہوتا ہے، ہندوستان میں کچھ اور ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں کچھ اور ہوتا ہے، پاکستان میں کچھ اور ہوتا ہے، سعودی عربیہ میں کچھ اور ہوتا ہے. یعنی اس میں گھٹنا بڑھنا زوال نقصان لگا رہتا ہے، مگر مصطفیٰ کے نور کا حال یہ ہے نہ تو وہ گھٹتا ہے نہ وہ بڑھتا ہے. امریکہ والوں کے لیے برابر، ہندوستان کے لیے برابر، ہندوستانیوں کے لیے برابر، پاکستان کے لیے برابر، پاکستانیوں کے لیے برابر، پاکستان ویسٹ انڈیز والوں کے لیے برابر، دنیا کے ہر فرد کے لیے برابر. یہ پہلا فرق ہے. میں نے پوچھا اور بھی فرق ہے؟ قرآن نے کہا ہاں فرق تو ہے مگر غائرانہ نگاہ کی ضرورت ہے. فرق یہ ہے، ذرا غور کر، سورج امریکہ میں جائے گا، اس کی سطحی زمین کو منور و مجلل کرے گا. سورج ہندوستان میں آئے گا، اس کی برابر والی زمین کو مصفہ و منقع کرے گا، اس کو ظاہر و باہر کرے گا، مگر غار میں نہیں جائے گا. سورج سمندر کی تہ میں نہیں جائے گا، مچھلی کے پیٹ میں نہیں جائے گا. سورج کسی بھی چرند اور پرند کے پیٹ کو منور نہیں کرے گا. مگر نور مصطفیٰ کا ذکر دیکھو، نور مصطفیٰ کا کمال و جمال دیکھو. وہ ایسا نور، ایسا منور نور، ایسا نور ہے جس نور کا عالم یہ ہے غار پر رہے اس کو منور کرتا ہے، جبل سامخ چوٹی پر کر رہے کوئی پہاڑ کے اس کو منور کرتا ہے. اگر کوئی برف کے اندر رہے یا بلغاریہ میں رہے اس کو منور کرتا ہے، چرند و پرند کو منور کرتے ہیں. اس نور کا عالم یہ ہے. ابو بکر کو آئے صدیق کرتا ہے، عمر کے پاس آئے فاروق اعظم کرتا ہے، عثمان کے پاس آئے ذوالنورین کرتا ہے، علی کے پاس آئے حیدر کرار کرتا ہے، حسن کے پاس آئے مجتبیٰ کرتا ہے، وہ حسین کے پاس آئے وہ قربانی اور اثار کا سرچشمہ فرماتا ہے، وہ امام کے پاس آئے امام اعظم کرتا ہے، وہ امام محمد رضا کے پاس آئے مجدد اعظم کرتا ہے. میں نے کہا اور بھی فرق ہے؟ کہا فرق تو اور ہے، بہت سارا فرق ہے، ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا ذرا سا دیکھا جائے تیسرا فرق کیا ہے. قرآن نے کہا دیکھو سورج کے نور کے اندر تمازت ہوتی ہے، تپش گرماہٹ ہوتی ہے. سورج کے بارے میں سائنٹیفیکیشن کے اعتبار سے علم جغرافیہ والوں نے بتایا کیا سورج زمین سے 4 گنا بڑا ہے. اگر بالفرض زمین کے اوپر جتنے بھی سمندر ہیں سارے سمندر کے پانی سے سورج کو 4 بار دھلا جائے، سورج کی تمازت ختم نہیں ہوگی، اس کی گرماہٹ ختم نہیں ہوگی.
یعنی کل ملا کر ہم کہہ لیں سائنسی نقطۂ نظر سے کہ سورت کے اندر تمازت ہے، سورت کے اندر تپش ہے، گرماہٹ ہے، وہ طبقہ زمہریریہ رکھتا ہے. سورت کے قریب میں طبقہ زمہریریہ بھی ہے، طبقہ ناریہ بھی ہے، اس کے پاس گرماہٹ بھی ہے، تپش بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. تو میں نے کہا مصطفیٰ کی نور کو اب کیا ہوگا، اس کے نور سے، اس کے نور کا کمپرمائز کریں تو کیا فرق ہوگا. اس نے کہا دیکھو کمپرمائز کی کوشش مت کرنا، دونوں میں بڑا آسمان و زمین کا فرق ہے. وہ طبقہ زمہریریہ رکھتا ہے تو رکھنے دیا جائے، وہ طبقہ ناریہ رکھتا ہے رکھنے دیا جائے. مصطفیٰ نور ہے، اس نور کا عالم یہ ہے. اقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مخالف کہتے ہیں کیوں کر نبی افلاق پر پہنچے فلک میں در نہیں کیسے وہ عرش پاک پر پہنچے. اور کہہ دو نور سے حائل نہیں دیوار ہوتی ہے، نظر شیشے پہ پڑتی ہے تو فوراً پار ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس نور کو کوئی طبقہ زمہریریہ نہیں روک پاتا، طبقہ ناریہ نہیں روک پاتا. اس نور کو کوئی تمازت نہیں روک پاتا، اس نور کو گرماہٹ نہیں روک پاتی. یہ نور کا عالم ہے، یہ کاشانہ نبوت میں رہے. یہ نور اگر حضرت عائشہ کے گود میں رہے، جبریل آتے ہیں. یہ نور کا عالم ہے. مصطفیٰ جائیں عرش پر، عرش بھی کہیں حضور میرے پاس قدم رکھ دیں، میری شفیعابی ہو جائے گی. اس نور کا عالم ہے. مصطفیٰ کسی صحابی کے گود میں ہے، وہ صحابی کی معراج ہے. اس نور کا عالم یہ ہے کہ حضرت رسول کریم اگر سو جائیں تو نیند کی معراج ہے. میں نے کہا اور بھی فرق ہے. کا فرق تو ہے مگر ذرا قرآنی آیات کو تمہیں غائرانہ طور پر پڑھنے کی ضرورت ہے. چوتھا فرق ہے، دیکھو لفظ نور کی ڈیفینیشن میں نے شروعات میں یہ بتائی تھی کہ نور وہ ہے جس کے سائے میں کوئی بھی آ جائے تو اس کو وہ ظاہر کر دے. اور ایک چیز میں شکمہ نہ کھائیں گے، آگے جا کر کے چھ بھی گوئیاں نہ کریں گے. یہی تعریف اعلیٰ حضرت نے علم کی بھی کیا ہے. کیوں فریضہ کیوں نہیں؟ تو آپ ایسا نہ کریں گے کہ میں صحب کر رہا ہوں، غلطی کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایجوکیشن کی بھی تعریف یہی ہے اور نور کی بھی تعریف یہی ہے. یاد رکھیے گا، نور وہ ہے جس کے سائے میں آ جائے تو اس کو وہ منور کر دے. میں نے پوچھا کتاب تیری تو صفت لا ریب ہے، تیری صفت فلاں فلاں ہے، تجھے پڑھ لے کوئی اچھے تجویز سے قاری ہو جاتا ہے، اس کو معنی و مفاہیم کے ساتھ پڑھ لے وہ مفسر ہو جاتا ہے. تجھے کوئی پڑھ لے کوئی اچھے طریقے سے تو وہ عالم دین ہو جاتا ہے، فاضل مفتی ہو جاتا ہے. یہ بتا تیری تو بہت عظیم صفت ہے، تیری نور میں اور مصطفیٰ کی نور میں فرق کیا ہے؟ کتاب نے کہا دیکھ میرا پڑھنے والا قاری ہے، میرے سمجھنے والے کو عالم کہتے ہیں، میری تفسیر کرنے والے کو مفسر کہتے ہیں، میرے سے مسائل مستخرج کرنے والے کو مجتہدین کہتے ہیں، اور میری بات کو سمجھ کر کے علماء میری بات کو سمجھ کر کے لوگوں کو پہنچانے والے کو مبلغ کہتے ہیں، داعی کہتے ہیں. یہ بات صحیح ہے مگر مصطفیٰ کے نور کا عالم یہ ہے کہ وہ سو جائیں تو ان کا سونا عبادت، وہ بیٹھ جائیں تو امت محمدیہ کے لیے بیٹھنا عبادت، وہ بول جائیں تو امت کے لیے بولنے کا طریقہ عبادت، وہ جو وہ گفتگو کر جائیں وہ گفتگو کرنا عبادت. اس کی مثال آپ اشارے میں یوں سمجھ لیں کہ ہم سو جاتے ہیں تو ہماری نیند نواقض وضو ہے، مگر مصطفیٰ سو جائیں تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آسانیاں کیا؟ عائشہ ام المومنین تمام مسلمانوں کی ماں کا ہار گم ہو جاتا ہے، نبی محو راحت ہو جاتے ہیں، نبی کی آنکھ لگ جاتی ہے. مومنین کے لیے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہی نازل ہو جاتی ہے اور تیمم کا حکم نازل ہو جاتا ہے. پتہ کیا چلا؟ نبی کا سونا، نور کا سونا، یہ
فضیلت ہے امت مسلمہ کے لیے، نور کا بولنا یہ فضیلت ہے امت مسلمہ کے لیے، نور کا بولنا یہ فضیلت ہے امت مسلمہ کے لیے، اس کا بیٹھنا چلنا حرکات سکنات تمام چیزیں یہ فائدہ ہے۔ اور وہ دعا کریں جو وہ دعا کے الفاظ کو لوگوں کا ذکر کرنا یہ بھی فضیلت کی بات ہے۔ اب آتے ہیں قرآن کے پاس۔ بلا شبہ قرآن کو پڑھنا دیکھنا سننا عبادت ہے، مگر یاد رکھیں کہ قرآن کو کوئی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دے تو یہ رکھنا سنت نہیں، یہ ثواب نہیں۔ قرآن کو اگر کوئی حرکت دے دے بغیر نیت پڑھنے کے تو کیا ثواب ہوگا؟ قرآن کو کوئی تبدل کر دے ایک مکان سے دوسرے مکان پر رکھ دے، اس کی اگر احانت نہ ہو رہی ہو تو کیا اسے ثواب ہوگا؟ مگر مصطفیٰ جان رحمت کے الفاظ کو دیکھو، حرکات کو دیکھو، سکنات کو دیکھو، گفتگو اور کردار کو دیکھو، حوادثات کو دیکھو، کریڈٹ کو دیکھو، وہ بول جائیں بولنا ان کا الفاظ وہ حدیث کہلاتا ہے، وہ حرکت کر جائیں وہ حدیث کہلاتی ہے، وہ کہہ جائیں وہ کہنا حدیث کہلاتی ہے، وہ بیٹھ جائیں وہ بیٹھنا سنت کہلاتا ہے، وہ جو کر جائیں وہ سنت کہلاتا ہے۔ کتنا فرق ہے نور کے اندر، کتنا فرق ہے کتاب کے اندر۔ مگر آج کچھ لوگ، میں ایک بات ان نورانی محفل کے اندر بڑی ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ علماء کا یہاں ایک اچھی خاصی تعداد علماء کرام کی اور مفتیان کرام بھی یہاں موجود ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں، خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے جو واٹس ایپ، میسنجر اور فیس بک کے ذریعہ آج کے زمانے میں عالم بنے ہوئے۔ پرانے زمانے میں لوگ کہا کرتے تھے کہ بغیر گرو کے گیان نہیں آتا، یہ جو ہے نا بغیر گرو کے گیان لینے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی واٹس ایپ ان کا گرو ہے، میسنجر ان کا گرو ہے، واٹس ایپ فیس بک ان کا گرو ہے۔ اب آئیے یہ بار بار رٹ لگاتے ہیں کیا کہ نور کی ولادت یعنی مصطفیٰ کی ولادت 12 تاریخ کے بجائے 8 تاریخ کو ہوئی۔ کہاں لکھا ہے حضور؟ تو بخاری میں لکھا ہے، بخاری شریف میں لکھا ہے۔ تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، بلا شبہ نبی کی پیدائش کا ذکر بخاری شریف میں 8 تاریخ کو ہے، 12 کے بجائے 8 تاریخ کو ہے۔ کان کھول کے سن لو، اگر 8 تاریخ کو ہے ہمیں میں ذکر یہ کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ جہاں بخاری شریف میں ولادت کا 8 تاریخ کو ذکر ہے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں، بخاری شریف کے لیکھک یعنی امام بخاری سے نہ راوی سے نہ وہ حدیث کے تعلق سے، بلا شبہ حدیث برحق ہے، اس میں کوئی گفتگو نہیں کرنے کے لیے ہم کو ضرورت ہے کہ یہ حدیث دیکھیے ابن ہشام نے کیا لکھا، ابن اسیر نے کیا لکھا، ہمیں کچھ نہیں گنانا ہے۔ اور میسنجر کے چلانے والوں، واٹس ایپ کے اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے والوں، فیس بک کے ذریعہ عالم بننے والوں، میں تم کو پیغام دیتا ہوں، تمہیں دعوت سخن دیتا ہوں، آؤ 8 ہی تاریخ کو تم نبی کا جلوس نکال کر کے دکھاؤ، نبی کی ولادت پر خوشیاں منا کر دکھاؤ، کیونکہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو میں یہ کہا کر ضرور تمہیں شرمندہ کروں گا۔ کیا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں، ارے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، ابلیس کے دائرے میں مت آؤ، یہ مت کہہ کر کے لوگوں کے ذہن کو گھٹاؤ کہ 8 کو پیدا ہوئے تو 8 کو پیدا ہو تو 8 ہی کو کر لو نا، کون منع کر رہا ہے؟ 12 کو مت کرو نا، 8 کو ہی کر کے دکھاؤ۔ اور یہ شعر کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں کہ یہ شعر آپ ایک بار نہیں 100 بار سماعت کیے ہوں گے،
مگر شاید کہ آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ شعر ہے کن کن کا. جیسے دیوبندیوں کے حکیم الامت کا نام اشرف علی تھانوی ہے، ایسے ہی سنیوں کے حکیم الامت کا نام مفتی احمد یار خان صاحب قبلہ ہے. یعنی مصنف جاء الحق، مصنف شان حبیب الرحمن من آیت قرآن، مصنف تفسیر نعیمی، بہت بڑے عالم ہے. ان کا یہ شعر ہے، ذرا غور کر لیجئے، بہت بڑے نقطے کی بات کر رہا ہوں آپ کو. آج یہ واٹس ایپ میسنجر پر ایک بھی سوال کرتے ہیں، ارے عید ہی تھی تو، بقرعید ہی تو تھی، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ تیسری عید یہ کہاں سے اچھل کے آ گئی؟ تو نور کی ولادت یہ عید کے دائرے میں آتی ہے یا نہیں؟ تو اس سے زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں. اس سے پوچھئے کہ جمعہ عید ہے یا نہیں، تو کہیں گے جمعہ عید ہے، نبی نے جمعہ کو عید بتایا ہے. آپ پوچھئے قرآن کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو آیت نازل ہوئی، یہ آیت کا اترنا، اس دن کا ہونا، یہ عید ہے کہ نہیں؟ عمر فاروق نے اس دن کو عید بتایا، اور بلا شبہ وہ عید دی بھی. وہ عرفہ کا دن تھا، وہ میدان عرفات تھا، نبی پاک نے خطبہ فرمایا تھا، اور یہ آیت کا نزول ہوا ہے کہ نہیں؟ اور یہ بتاؤ تم خود ہی کہ اگر حج کے درمیان جمعہ پڑ جائے اور وہ حج کا خطبہ امام کہے گا تو وہ عید کتنی ہو جائے گی؟ ایک ہوگی کہ دو؟ اسی کو حج اکبر کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہاں پوچھ لیجئے مفتی صاحب سے، وہ ایک عید ہوئی یا دو ہوئی؟ ایک جمعہ کی عید ہوئی اور ایک عید کی عید ہوئی، تو آپ بتاؤ 3 کے بعد تو کئی عید ہو گئی، تو کیسے کہہ رہے ہو کہ 2 کے بعد تیسری کیسے آ گئی؟ اس لیے حکیم الامت صاحب آپ کو اشارہ کر رہے ہیں کیا کہ عید 2 ہی نہیں ہے، 2 سے زیادہ ہے. اس کو آپ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ عالم، دنیا ایک نہیں 18,000 عالم ہے. اسی لیے اعلیٰ نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس ایک جاں نہیں 2 جہاں فدا. ارے کیا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. پتہ یہ چلا کہ کروڑوں جہاں نہیں ہے مگر عالم ایک سے زیادہ انیک ہے. اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں تیرے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، یعنی عید 2 ہی نہیں ہے، 2 سے زیادہ ہے، یعنی 1000 عید ہو. اس 1000 عید پر تیری عید جو ہے وہ نثار ہے یا رسول اللہ. اور عقیدے کی بات فرمایا کیا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، کیونکہ ابلیس اس دن رو رہا تھا، ابلیس اس دن رو رہا تھا، سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، خانہ کعبہ جھک جھک کر سلام پیش کر رہا تھا، یہ آسمان کے ستارے جھک جھک کر سلام پیش کر رہے تھے، یہ آسمان کے تارے جھک جھک کر آمنہ کے گھر کی طرف سلام کر رہے تھے، اور سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے سوائے ابلیس کے. اس لیے میں کہتا ہوں 8 تاریخ کا اعلان کرنے والوں، اگر تم نے 8 تاریخ کو جلوس نہیں نکالا، مصطفیٰ کی ولادت کی خوشیاں نہ منایا، تو میں کہوں گا کہ تم ابلیس کی ذریت میں ہو، یا ابلیس کے پیروکار ہو، یا ابلیس کے چاہنے والے ہو. اور یہ کہہ کر کے میں تمہیں شرمندہ کروں گا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا کریم ہم تمام مومنین کو اور مسلمین کو اپنے آقا کی سیرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. مگر یاد رکھیں گے کسی بھی ٹاپک کو چھیڑنے سے پہلے اور کسی بھی عنوان کو منتخب کرنے سے پہلے اس ذات کی پیدائش، اس ذات کی سیرت، اس ذات کی انتقال ظاہری کب ہوئی یہ بتانا ضروری ہے. اللہ کے نبی سرور کائنات کی پیدائش مبارکہ 12 ربیع، غور سے بچے سنیں، 12 ربیع النور شریف وقت بھور کا تھا. آپ کی امی جان، آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت آمنہ ہے، آپ کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے.
آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. یہ موٹی موٹی باتیں بچے یاد کریں گے، ورنہ وہی حال ہوگا جو امیتابھ نے پوچھا کہ ان علماء اس میں سے کون نبی نہیں، تو اس نے غلط نبی بتا دیا، آج کافر ہو گیا. آپ نے پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا واٹس ایپ میں کہ مسلمان کو یہ بھی نہیں پتا کہ موسیٰ نبی ہے یا نہیں. تو اس لیے تقریر میں یاد رکھیے گا، خاص باتیں بتانا ضروری. لچھیدار تقریر اپنی جگہ. اللہ کے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ کی نانی کا نام حضرت برہ ہے، آپ کے نانا کا نام عبد الوہاب ہے، اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ کی دادی کا نام حضرت سلمہ ہے. اللہ کے نبی کا شق صدر 4 بار ہوا. آپ کی بیٹیاں 4 ہیں، آپ کے لڑکے 4 ہیں. بیٹیوں میں سے ایک ہی بیٹی ہے جس سے نسل پاک چلی، وہ حضرت فاطمہ ہیں. ان کے لڑکے کا نام حسن و حسین محسن ہے، جس سے اولاد چلی وہ حسن ہے اور حسین ہے. محسن پہلے انتقال کر گئے تھے. اللہ کے نبی کی نے اعلان نبوت 40 سال کی زندگی میں کیا. اللہ کے نبی کی وفات ظاہری 63 سال کے زمانے میں ہوئی، اور وقت انتقال ظاہری ظہر کے بعد کا تھا. کس وقت؟ آپ کو کوئی پوچھ دے گا کہ اللہ کے نبی کب انتقال فرمائے، کب وقت ظاہری ہے، وہ ظہر کا وقت تھا. اور اس کی دلیل بھی سن لیں، مفتی صاحب کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک دم ٹھوس دلیل کہ وقت ظہر کے بعد ہی ہے وہ وقت. کہ حدیث بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ جب نبی پاک کے رفیق اعلیٰ کے ملنے کا بالکل وقت قریب ہوا تو عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ الفاظ بیان فرمایا، الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نماز، اپنے باندی اور اپنے غلام کا خیال رکھنا. پتہ کیا چلا کہ وہ نماز کا وقت تھا، وہ ظہر کی نماز کے بعد کا وقت تھا. اللہ کے نبی سرور کائنات کی وفات ظاہری کا وقت ظہر کا وقت ہے، اور عیسوی کے اعتبار سے 632 عیسوی ہے، اور وفات پیدائش کی عیسوی 571 عیسوی ہے. یہ آپ یاد رکھیں، اور کوئی بھی سوال کریں تو انشاءاللہ اس کا جواب دیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ مولا کائنات ہم تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو اپنے آقا و مولا کی سچی اور پکی محبت کاملہ عطا فرما، اور زندگی اور موت اہل سنت کے عقیدے پر عطا فرما. اور مولا کائنات تمام فرقہ ضالہ سے ہمیں معمول اور محفوظ عطا فرما. آمین. بجائے سید المرسلین اٹھ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں قرار دیں.